اگر آپ کسی ملک کی سیر کو نکلیں اور وہاں آپ کو استقبال کرنے کے لیے دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے، گھنے مگر خوبصورت جنگلات، ان جنگلات سے اٹھتی ہوئے خوشبوئیں، دل فریب جھیلیں، جوش مارتے دریا، سر بکھیرتے آبشار، چاروں موسم، حسین وادیاں، خوش رنگ پھول، پہاڑوں پر چمکتا ہوا سورج، خوش ذائقہ میووں سے لدے درخت موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ آپ پاکستان میں ہیں۔ اور پھر اگر آپ پاکستان کی سیر کو نکلیں، خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں، تو آپ کو پاکستان سورہ رحمان میں موجود مناظر کی ایک شبیہ نظر آئے گا۔ جنت کا تصور تو انسانی دماغ بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ پہاڑ اور دوسرے قدرتی مناظر بھی تو رب تعالیٰ کی مصوری کے ہی شاہکار ہیں۔ اور رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان قدرتی مناظر کو دیکھ کر جہاں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی شان مصوری کا احساس ہوتا ہے، وہیں یہ خیال بھی دل میں آتا ہے کہ پاکستان مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کی جنت ہے۔ اور اگر سیاحت کو صحیح معنوں میں صنعت کا درجہ دے کر اس پر سنجیدگی سے کام کیا جائے تو بہت سا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں چاروں موسم اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور یہی چیز خاص طور پر غیر ملکی سیاحوں کے دل کو بہت لبھاتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے 14 بلند ترین پہاڑ، جن کو تھاؤزنڈرز 8 بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کی بلندی 8000 میٹر یا 27000 فٹ سے زیادہ ہے، ان میں سے 5 پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ خاصیت دنیا بھر سے کوہ پیماؤں کو پاکستان کھینچ کر لے آتی ہے۔ جنگلوٹ کے مقام کے پاس دنیا کے 3 بلند ترین پہاڑی سلسلے یعنی ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کا ملاپ ہوتا ہے، جو یقیناً سیاحوں کے لیے دل موہ لینے والا نظارہ ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے پاکستان میں کئی ایسے مقامات ہیں جو پیراگلائیڈنگ کے لیے بہت موزوں ہیں۔ اب بھی ہنزا، نیلتر اور دیگر وادیوں میں غیر ملکی اس سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں، لیکن اس تعداد کو تھوڑی سی کاوش کر کے مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ خوبصورت جنگلات اور ان میں ٹریکنگ کو سیاح زندگی بھر نہیں بھول پاتے، کیونکہ ان جنگلات کے راستوں میں سفر کرنا ایک رومانوی تجربہ ہوتا ہے۔ ذرا آگے بڑھیں تو پاکستان دریاؤں اور خوبصورت جھیلوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، چاہے ناران کی جھیل سیف الملوک ہو یا کاغان کی لولو سر جھیل، ہنزا کی عطا آباد جھیل ہو یا اسکردو کی پلستان جھیل۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں انتہائی دلکش اور پرشکوہ آبشاریں موجود ہیں جو دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں، پھر چاہے بلوچستان کا چھوٹک آبشار ہو یا سندھ کا کھادیجی، پنجاب کا نیلا سندھ ہو یا شمالی علاقہ جات کے منٹوکا اور دھانی آبشار ہو، سیاح اپنے دل وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ سب پاکستان کی خوبصورتی کا ایک اجمالی نقشہ ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کی طرف سے پاکستان میں سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ابھی بھی بہتری کی بہت گنجائش باقی ہے۔ بین الاقوامی اداروں نے بھی پاکستان کی سیاحت اور یہاں کی خوبصورتی کو دنیا بھر میں روشناس کروانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ برطانیہ کی برٹش بیگ پیکر سوسائٹی نے 2018 میں پاکستان کو دنیا کی سب سے بہترین ایڈونچر جگہ قرار دیا۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کی ایک رپورٹ کے مطابق 2016 میں پاکستان کی جی ڈی پی میں سیاحت کا حصہ 2.70% تھا، جبکہ بھارت اور چین اپنی سیاحت سے سالانہ $20 بلین سے زیادہ کما سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟
کچھ ضروری اقدامات کر کے پاکستان میں سیاحت کو فروغ اور اس سے زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ مقامات جو سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہیں، وہاں کے مقامی افراد کو اس بات کا ادراک کروایا جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے علاقے میں سیاحت کے فروغ کی کوشش کر رہی ہے اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، یعنی ان کاوشوں میں مقامی افراد کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ مقامی طور پر کاروبار کو ترقی دینے کے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ اگر مقامی لوگ خوشحال ہوں گے اور جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے کاروبار میں بہتری سیاحوں کی آمد کی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ ضرور حکومت کے ساتھ تعاون کر کے سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایک بہت ہی ضروری مگر ابھی تک نظر انداز بات یعنی ہوٹلوں کی صفائی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے۔ ہمارے سیاحتی مقامات پر ایسے بہت سے ہوٹل ہیں جہاں پر صفائی کا بندوبست نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سیاحوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیاحتی مقامات تک جانے والی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انتہائی فعال پرائس چیکنگ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے جو اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی بھی ہوٹل، جیپ والے یا اسی طرح کی سیاحتی سہولیات مہیا کرنے والے سیاحوں سے چیز یا خدمات کی منہ مانگی رقم وصول نہ کرے۔ ہماری گورنمنٹ ان تمام اقدامات کو صحیح معنوں میں لاگو کر کے اور ہماری عوام اس پر عمل کر کے پاکستان کو سیاحت کے لیے دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک بنا سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔